جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ویڈیو میں میں نے شرک کے تعلق سے کچھ تمہید بیان کی تھی، یعنی یہ ہماری گفتگو شرک کے تعلق سے چل رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے کچھ تمہیدی گفتگو فرمائی تھی۔ اب آئیے آج اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں اور شرک کی قسمیں کتنی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، شرک اور توحید ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ توحید اگر ہم سمجھ جائیں گے تو شرک بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جب شرک سمجھ جائیں گے تو اس کی ضد یعنی توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو لہذا آئیے شرک کو سمجھنے سے پہلے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا آج بہت لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا، تو آج توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھیں گے۔ لہذا پہلے ہم توحید کو سمجھتے ہیں کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود اور مستحق عبادت جاننا اور ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود اور مستحق عبادت جاننا اور ماننا، اس چیز کا نام توحید ہے۔ اب آئیے اب شرک کیا ہے سمجھتے ہیں۔ تو شرک کے تعلق سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات خاص میں کسی غیر کو شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی جو ذاتی صفات ہیں، خاص صفات ہیں، اس میں کسی غیر کو شریک کرنا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے، میرے شرک کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب یہ تو ہو گیا توحید، آپ نے سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود اور مستحق عبادت جاننے اور ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاص میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کی ذات گرامی، یعنی کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آئی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کو واجب الوجود نہیں کہا جا سکتا۔ اب جو ذات واجب الوجود ہے اور کائنات کی حقیقی خالق و مالک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ساری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو، جس کی عبادت کی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اب یہ رہا واجب الوجود کا معنی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرکت کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی شرک فی ذات کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ توحید کو آپ نے سن لیا، شرک کو آپ نے سن لیا، واجب الوجود کسے کہتے ہیں اس کو بھی آپ نے سن لیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرکت کرنا، یعنی ذاتی شرک فی ذات کس کو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی شریک کرنے کا مطلب یہ ہے۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری مخلوق کو بھی واجب الوجود سمجھا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو مستحق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسے شرک فی ذات کہتے ہیں۔ اب شرک فی صفات کا مطلب کیا ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک فی صفات کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جو وہ قابل عطا ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جو ناقابل عطا ہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو وہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں وہ کسی بندے کو عطا نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، یہ تو ہو گیا۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین، اب وہ صفات کون سی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا نہیں فرماتا؟ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں وہ صفات کیا ہے؟ الوہیت اور خالقیت، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا نہیں فرماتا۔ اب دوسری صفتیں جو بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے وہ کون سی ہیں؟ جیسے حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سمیع ہے، بصیر ہے اور ناصر یعنی مدد کرنا۔ یہ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی ہیں لیکن وہ بندوں میں بھی ہیں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہیں وہی صفات بندوں میں ہیں، تو کیا یہاں پر شرک ہو رہا ہے؟ نہیں، شرک نہیں، بلکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات، ان دونوں میں کم از کم 4 چیزوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اب پہلا فرق کیا ہے؟ صفات دونوں کی یکساں ہیں، اللہ بھی حیات ہے، اللہ بھی زندہ ہے، بندہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، بندہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، بندہ بھی سن رہا ہے، اللہ بھی قدرت والا ہے، اللہ نے بندے کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، بندہ بھی مدد کرنے والا ہے۔ صفتیں ایک جیسی ہیں لیکن 4 فرق کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر شرک ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا فرق کون سا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ بندوں کی صفت عارضی ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، جبکہ بندوں کی صفات محدود ہوتی ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیر فانی ہوتی ہیں، یعنی کبھی ختم نہیں ہوتی، جبکہ بندوں کی جو صفات ہیں وہ فانی ہوتی ہیں، فنا ہونے والی ہوتی ہیں۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفات اس کی ذاتی ہوتی ہیں، یعنی اسے یہ صفتیں کسی نے عطا نہیں فرمائی، اس کی خود ذاتی صفتیں ہوتی ہیں، لیکن جب بندوں کی جو صفتیں ہیں اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ صفت ہوتی ہے بندوں کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، تو یہ 4 فرق ہیں بندوں کے اور خدا کی صفت میں، تو لہذا یہ 4 فرق کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر شرک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ جو صفات خدا کی ہیں وہ بندوں میں ماننا شرک نہیں، بلکہ یہ صفات ویسی ہی ماننا جیسی خدا کی صفات ہیں، ویسی کسی بندے میں یا کسی دوسرے میں ماننا یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو بندوں میں جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں اور خدا کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، لہذا یہاں پہ شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر دوسرا مسلمان حقیقت میں کافر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، تو جس نے اس مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اس کا قول اس پر پلٹ جاتا ہے اور وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کوئی دوسرا اچھا مسلمان ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان لا علمی، ہٹ دھرمی، جہالت، گمراہی کی وجہ سے اس اچھے سچے پکے مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، کافر ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، تو چونکہ وہ تو مسلمان ہے لہذا اس نے جو گمراہی کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا تھا اس کا فتویٰ اسی پر پلٹ جاتا ہے اور وہ خود اپنے فتوے کی روشنی میں کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، یہ جتنے معمولات اہل سنت ہیں، فاتحہ ہے، سلام ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، عرس ہے، مزارات کی زیارت ہے، چادر چڑھانا ہے یا پھول چڑھانا ہے، علم غیب رسول ہے، حاضر و ناظر ہے، اختیارات رسول ہیں، یہ جتنے عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت ہیں جن کو 1450 سال سے صحابہ کرام نے مانا ہے، تابعین نے مانا ہے، تبع تابعین نے مانا ہے، ائمہ مجتہدین نے مانا ہے، اولیاء کرام نے مانا ہے، محدثین نے مانا ہے، 1450
سال سے جتنے محدثین مفسرین جتنے ہمارے اسلاف ہیں ان معمولات اہل سنت پر ان عقائد اہل سنت پر گامزن ہے، لیکن آج اس صدی میں 100-150 سال پہلے 1856 عیسوی کے بعد جتنے فرقے پیدا ہوئے وہ فرقے آج اہل سنت پر جن کا 1450 سالہ مسلک ہے اس مسلک کے ماننے والوں پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو لہذا یہ اپنے فتوے کی روشنی میں خود کافر ہو گئے یہ گمراہ لوگ، کیونکہ اہل سنت تو سچا مذہب ہے، پیارا مذہب ہے، اسی میں سارے اولیاء ہیں، اسی میں سارے محدثین ہیں، اسی میں سارے مفسرین ہیں، اسی میں سارے ائمہ ہیں، لہذا وہ تو مسلمان ہیں، لیکن ان پر کفر کا فتویٰ انہوں نے جو لگایا اس وجہ سے ان کا کفر کا فتویٰ ان پر پلٹ گیا اور یہ غیر مخلد وہابی خود اپنے فتوے کی روشنی میں کافر ہو گئے۔ چلے تھے اہل سنت کو کافر بنانے، لیکن خود کفر کے دلدل میں پھنس گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئندہ کی ویڈیو میں اور شرک کے تعلق سے میں بیان کروں گا۔ بہت ہی اہم ٹاپک چل رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کو آپ شیئر کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیشہ توحید پر عمل کرتے ہوئے شرک سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دور حاضر کے ہر فرقے سے ہر پرفتن فرقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وہابی فرقے سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔